السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 12 پڑھیں گے، لیکن آغاز ہم 11ویں پارے کی جو سورت کل شروع ہوئی تھی سورہ ہود اس سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود مکی ہے، اس کی 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس صورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنی اور طریقِ صفات سے یا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئیں یا ابراق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود رہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے، اب بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، واقعہ، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت وغیرہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ دل کی اندرونی فیلنگ سے بخوبی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے جزا اور سزا کا معاملہ بھی اسی بنیاد پر کرے گا کہ دل کے اندر کے حالات کیا تھے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ یعنی وہ کفیل اور ذمہ دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، چھوٹی ہو یا بڑی، بحری ہو یا بری، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا ٹھکانے کا اور رہائش کا علم ہے، اور ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے خوراک مہیا کرتے ہیں، اور وہ چیز پر قادر ہیں اور ذمہ دار ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان راحت و فراغت ہو یا تنگی اور مصیبت، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر یعنی اجر کا باعث ہے، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مومن کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ معارج کی آیت 19 اور 22 میں بھی اسی ٹاپک کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مومنین اور کافرین اور سعادت مندوں اور بدبختوں دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اس میں دونوں کی مثال بیان کر کے دونوں کی حقیقت کو مزید واضح کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور دوسرے کی مثال دیکھنے اور سننے والے کی طرح۔ کافر دنیا میں حق کا روئے زیبا دیکھنے سے محروم اور آخر میں جات کے راستے سے بے بہرا، اسی طرح حق کے دلائل سننے سے بے بہرا ہوتا ہے، اسی لیے ایسی باتوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کے برعکس مومن جو ہوتا ہے وہ سمجھدار، حق کو دیکھنے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہوتا ہے، چنانچہ وہ حق اور خیر کی پیروی کرتا ہے، دلائل کو سنتا اور ان کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ کرتا اور باطل سے بچتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اسے اسی طرح بیان فرمایا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں۔ اور پھر بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آغاز نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے، وہ دعوت اپنی قوم کو دیتے ہیں، اور یہ وہی دعوت ہے جو نبی نے آ کر اپنی قوم کو دی، جس طرح فرمایا سورہ انبیاء کے نمبر 25 میں، جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ اور پھر دعوت دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں یہ جو دعوت دے رہا ہوں اس پر آپ سے اجر طلب نہیں کرتا۔
قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ اگر تو سچوں میں ہے۔ یہ وہی حماقت اس کا ارتکاب گمراہ قومیں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر سے کہتی رہی ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا کر ہمیں تباہ کروا دے۔ حالانکہ ان میں عقل ہوتی تو وہ کہتی کہ اگر تو سچا ہے اور واقعی اللہ کا رسول ہے تو ہمارے لیے بھی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ بھی کھول دے تاکہ ہم اسے اپنا لیں۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابھرنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی ان کے ساتھ لانے والے جو ایمان والے تھے بہت ہی کم تھے۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جائے اور کافروں میں شامل نہ رہے۔ پھر اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے اسے اپنا بیٹا قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی وہ تیرے گھرانے سے ہے، اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی ایمان نہ لائے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو یا بیوی، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ اور پھر حود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی دعوت توحید دی، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اس پر اجر جو ہے طلب نہیں کرتا۔ تو ان کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا، جیسے پہلی قوموں کا طرز تھا وہی اختیار انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تمہارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کی مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ یہ بھی دعوت توحید دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ اجر کا طالب نہیں ہوں، اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ یا ایک چٹان سے برآمد فرمائی، اس لیے اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے، کیونکہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر ظاہر ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں انہیں تاکید کر دی گئی تھی کہ اسے ایذا نہ پہنچانا ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پہ صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ لیکن ان ظالموں نے زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے گریز کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صریح سرتابی کرتے اسے مار ڈالا، جس کے بعد انہیں 3 دن تک کی مہلت دی گئی کہ 3 دن کے بعد تمہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اس سے مراد وہی عذاب جو وعدے کے مطابق پھر چوتھے دن آیا اور صالح علیہ السلام ان پر ایمان لانے والوں کے سوا سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمارے بھیجے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا، انہوں نے بھی جواب جو ہے وہ سلام دیا۔ جب ہمارے بھیجے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ فرشتے عمر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے جو بے ریش تھے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت جو قبیح تھی اس کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا، کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے نوجوان مہمان نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے فرشتے ہیں جو اس کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب بدکاروں کو پتہ چلا کہ چند خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا تاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کر لیں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سمجھدار نہیں ہے جو میزبانی کے تقاضوں ان کی نزاکت کو سمجھ سکے اور تمہیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے؟
حضرت لوط علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس بنیاد پر کیں کہ وہ ان فرشتوں کو فی الواقع نوبارت مسافر اور مہمان ہی سمجھتے رہے، اس لیے وہ وجہ طور پر ان کی حفاظت کو اپنی عزت و وقار کے لیے ضروری سمجھتے رہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ کیا وہ عالم الغیب ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی جو انہیں ہوئی، جس کا نقشہ یا قرآن مجید نے کھینچا ہے۔ لیکن ایک جائز اور فطری طریقے کو انہوں نے بالکل رد کر دیا اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جا چکی تھی اور کس قدر اندھی ہو گئی تھی۔ اور پھر جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی بے بسی، ان کی قوم کی سرکشی کا مشاہدہ کر لیا تو بولے، اے لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب رات ایک حصے میں سوائے بیوی کے اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، صبح ہوتی ہی بستی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ پھر نشان زد کنکریلے پتھر ہیں جو ان پر برسائے گئے، اور بعض کے نزدیک اس کا سے مراد وہ بستیاں جو ہلاک کی گئیں اور جو شام اور مدینہ کے درمیان تھیں۔ اور پھر تیسرے ربع کے آغاز میں شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر ہے، اور ہم نے مدین والوں کو کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ یہ دوسری علت ہے کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو پھر اندیشہ ہے کہ قیامت والے دن کے عذاب سے تم نہ بچ سکو گے۔ گھیرنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن کوئی گناہ گار اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچ سکے گا، نہ بھاگ کر کہیں چھپ سکے گا۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت دو جو امپورٹنٹ بنیادیں ہوتی ہیں ان پر مشتمل ہوتی ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی اور دوسرے حقوق العباد کی ادائیگی۔ اب تاکید کے طور پر انہیں کہا جا رہا ہے کہ انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت جو صورت متففین ہے اس میں اس جرم کی شناخت و قباحت اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے۔ متففین کے لیے ہلاکت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تیری اکثر باتیں تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتی، ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے۔ اور پھر ان باتوں پر اللہ تعالیٰ نے جب کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سچ انگار کے عذاب سے دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے ہو گئے۔ اور قوموں کے حالات اور انجام، ان سارے قصوں کو سننے کے بعد قوم ہود یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانی کو ٹکرا رہے تھے، قوم لوط ہم جنس پرستی کا شکار تھے، حضرت شعیب کی قوم جو تھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ایک چیز مشاہدے میں آئی ہے کہ یہ جو ساری برائیاں تھیں وہ ہر قوم میں ایک تھیں جن کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے، اور ہماری سوسائٹی میں یہ ساری پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان سب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں، سبق لیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یعنی جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ہے، آئندہ بھی وہ ظالموں کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر اس طرح اچانک کرتا ہے کہ پھر مہلت نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے وہ باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری ایک نیکی، ایک برائی کا ریکارڈ موجود ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں جزا اور سزا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے جو دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ یعنی حد سے بڑھنے سے روکا گیا ہے جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفت کردار کے لیے بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، ہم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تقویٰ میں آگے بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لیتے ہیں، لیکن ان میں اصل کامیابی کس صورت میں ہے کہ اگر ان چیزوں پہ ہم رمضان مبارک کے بعد بھی ثابت قدم رہیں تو اسی صورت میں جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً نیکیاں جو ہے برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں بھی اسے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، مثلا 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو، وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو قدر سے دیکھنا چاہیے، مثلا کسی پیاسے کو پانی پلانا، راستے سے رکاوٹ ہٹانا، مسکرانا، سلام کرنا، ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے تھرو اپنے نامہ اعمال کو زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ فار ایگزامپل سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پرس کی صفائی کرتے ہیں تو کچھ ریزگاری کوئنس کی شکل میں نکل آتی ہے جن کو ہم اکثر بھول چکے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ ہمیں اس وقت ہمارے کام آئیں گی جب ہمیں ایک ایک نیکی کی اشد ضرورت ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے جس چیز کا ہمیں بار بار پیچھے بھی اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں، اسی کی چیز کی تاکید کر رہے ہیں کہ آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ یعنی گزشتہ قوم میں سے ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شر اہل منکر کو شر منکرات اور فساد سے روکتے۔ پھر فرمایا، ایسے لوگ تھے تو صحیح لیکن بہت تھوڑے، جنہیں ہم نے اس وقت نجات دی تھی جب دوسروں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہ گار تھے۔ یعنی یہ ظالم اپنے ظلم پر قائم اور اپنے مدہوشیوں میں مست رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اور پھر چوتھے ربع کے آغاز کے ساتھ ہی سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کا آغاز یوسف علیہ السلام کے خواب سے ہوتا ہے، جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ۔ اور پھر اس واقعے کا تذکرہ ہے جو یقیناً ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کھیل کود کا بہانہ کر کے باپ سے پرمیشن لے کر ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود کر کے لاتے ہیں۔ تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، اور پھر وہ الفاظ ادا کیے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آئے، فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ صبر اتنا پسند آیا کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی اس قصے کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اس واقعے میں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ ایک تدبیر وہ تھی جو انسان کرتا، اور دوسری وہ جو رب العالمین کرتے ہیں۔ یعنی ان کے بھائیوں نے تو اپنی طرف سے انہیں کنویں میں ڈال کر بات ختم کر دی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا تدبیر کی کہ آپ پھر کنویں سے ایک سابق دار شخص کے تک پہنچ جاتے ہیں جو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ یہاں سے پھر یوسف علیہ السلام کا ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ حضرت مصر کی بیوی جس کو اس کے خاوند نے تاکید کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اکرام و احترام کے ساتھ رکھے، وہ یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال پہ فریفتہ ہوگی، انہیں گناہ کی دعوت دینے لگی، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال صبر و ضبط کا بے مثال نمونہ پیش فرمایا، لیکن پھر ان پر الزام لگا اور وہ قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ یہاں پر بھی ایک لیسن ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے وہاں پر بھی رہ کر جو ہے وہ دین کی دعوت دی، اور جو توحید کی دعوت، شرک کی تردید کی، جو ہر نبی کی بنیادی اولین تعلیم اور دعوت ہوتی تھی، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو خود مصیبت میں ہوں، میں کس طرح ان کو سیدھی راہ دکھاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو الفاظ ہیں جو انہوں نے بیان کیے، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیے ہیں کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی پروردگار بہتر ہیں، یا یہ ایک اللہ زبردست طاقتور۔ ان کی باقی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور ہم آخر میں آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں جو سورہ ہود کی آیت نمبر 47 میں ہے۔ میرے پالن ہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔